بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہم چار چیزیں: ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین، حق بات پہ صبر۔ قرآن پاک میں دیکھیں گے، اللہ کی کتاب میں بار بار دیکھیں گے تو ان چیزوں کا جو ایمان اور عمل صالح کیے اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی، جنت الفردوس، بالا خانے، جہاں پہ انسان کو وہ نعمتیں ملیں گی جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، اور بے پناہ نعمتیں۔ لیکن اس کی ہر ایک کو جو نعمتیں ملیں گی، جنت کے بازار اور جنت کی نعمتیں، وہ دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ ہر بندے نے جو کوشش کی ہوگی، جو محنت کی ہوگی، جو مخلص بن کے سب کچھ اس کے لٹا دیا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا تھا اور اس کے راستے میں لگا دیا، یہ سمجھ آ جائے تو سب سے بڑی بات ہے ایمان، عمل صالح، دونوں چیزیں۔ اور پھر اس چیز کو پھیلانا ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گزاری ہے، ہر ایک بات کرتے ہوئے یہ مد نظر رکھا ہے کہ وہ راضی ہے کہ نہیں، اس کی رضا چاہیے، تو جتنی بھی وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس راستے میں کھپا رہا ہے، تو سب سے بنیادی اور اہم چیز جو ہے اس کے اندر وہ تڑپ اور جذبات جو ہے۔ یہاں سردی کتنی ہوتی ہے، سردی میں وضو کرنا، شاور لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، نماز کے لیے اٹھنا اور تیاری کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ جو بیداری ہے، یہ جو تیاری ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سردی میں صبح گرم لہب سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایمان، عمل صالح اور اخروی زندگی ہماری بن جائے، آخرت کی زندگی بن جائے، تو یہی تو کامیابی۔ جب تصور میں جتنا گہرا ہوگا، جتنا ہمارے فہم و فراست ہوگی، اتنا ہی ہمیں اللہ رب العالمین بے پناہ اس کا انعام دیں گے۔ لیکن ہر بندے کا جو ہے وہ مقام مختلف ہے، ہر بندے کا جو مقام مختلف ہے۔ جس نے جتنی قربانی دی ہے، جتنی محنت کی ہے، سب کچھ اس کے راستے میں دیا ہے، یہ دیکھا جائے گا، اور وہ وہاں پہ جنتیں، بالا خانے، نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو اگر وہ پرندہ چاہے گا، ایک پرندہ اگر اس کو کھانے کا دل کر رہا ہے یا کوئی بھی نعمت، تو ایک دم حاضر ہوگی۔ کوئی پھل فروٹ، کوئی بھی چیز جو چاہے گا، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، وہاں پہ اس کا لباس گندا نہیں ہوگا، بدبو نہیں آئے گی، سمیل نہیں آئے گی، وہاں پہ ریسٹ روم کا مسئلہ نہیں ہوگا، ایک ہی ڈاکار خوشبودار سب کچھ ہضم ہو جائے گا، جتنا کھائے گا اتنا ہی اور اس کو لذت اور خوشی محسوس ہوگی۔ یہ جنت ہے، یہاں سے کتنی بھی خوبصورت ہے کہ تھوڑی سی استعمال کے بعد دل بھر جاتا ہے، دل نہیں کرتا کہ اور کھائیں۔ لیکن جو جنت ہے، وہ اس کی نعمتیں استعمال کرتے ایک دن کا بھی ہے، تو اس کو بھی اگر کوئی بندہ دیکھے گا تو اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو دیکھنے کی وجہ ہے، اور بڑھے گی۔ دیکھ لیں، ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے اندر خوبصورت، اس کے اندر جو لذت ہے، جو ٹیسٹ ہے، جو فیلنگ ہے، وہ بہت اچھی ہوں گی۔ جتنا بھی ممکن ہے انسان کے وہ سوچے سمجھے، اپنے اندر کی وہ تڑپ ہے جو ہے وہ بیدار کرے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرے، اپنے آپ کو جگائے، اپنے آپ کو تڑپ پیدا کرے۔ لیکن اگر وہ کوشش نہیں کرتا،
وہ آگے بڑھنے کے لیے محنت نہیں کرتا تو پھر تو نہیں ہوگا۔ تو اپنی پوری زندگی میں یہ دیکھے کہ وہ جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے، کہ وہاں نہ کوئی گرمی کی شدت نہ سردی کی حدت کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ سکون ہوگا اور ابدی سکون ہوگا۔ اس کے لیے کون کوشش کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ اس کی مغفرت اور اس کی جنت کے لیے کون طلب کر سکتا ہے، کون کوشش کر سکتا ہے؟ جو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو میں یہاں پہ موجود ہوں یہ فانی ہے اور یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، یہ مجھے ٹیسٹ دینا ہے، یہاں پہ آزمائش ہے، میرے حیر و ملک کو دیکھا جا رہا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ تو ہمارے اندر جو تڑپ، جو کوشش، جو بیداری ہے وہ دیکھی جائے گی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے آگے جائیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ انسان بہت سی نعمتوں کے ساتھ اس کو آزمایا جاتا ہے، وسائل ہیں، اس کا استعمال جو ہے اس کے راستے میں لگائے فی سبیل اللہ۔ جہاد کا تو یہ مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن سے، اپنے قلم سے، اپنے سوچ و فکر سے، اپنے عمل سے کس طریقے سے، اور جب انسانوں کو قتل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، یہ تو اس وقت آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 769 لوگ ہوئے ان کے، تو وہ اس لیے کہ وہ اتنی جو بدکاری تھی اور جو برائیاں تھیں اس معاشرے میں، جو لوگوں کے غور و فکر کرنا سلب کر لیا گیا تھا، ذہن میں ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ لوگ صرف ایک دھند میں دنیا کی زندگی میں، آخرت کی کوئی زندگی ذہن کا نہیں تھا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ دیا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کے لیے بیدار ہیں، کوشش کر رہے ہیں، صبح و شام محنت کرتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایمان، عمل صالح، حق بات کی طرف، جنت کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنے پھل فروٹ ہیں جو اتنے بڑے کو انسان کھا، اتنے بڑے بڑے کا تصور جو کرے گا، ہر ایک چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اس کے جو لباس ہیں وہ گندے نہیں ہوں گے۔ ایک وہاں کی جو حور ہے، اس کی جو یہاں پہ اگر وہ تھوک لے تو وہ پورا سمندر شیرینی میٹھا ہو جائے۔ انسان وہ چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو صلاحیت ہی نہیں ہے دیکھنے کی جو جنت میں ملے گی۔ یہ ہلکا سا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جو خوبصورتی ہے جو یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کریں؟ تبھی ممکن ہوگا کہ ہم کوشش کریں، اس کے راستے میں سب کچھ لگا دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔